تو اللہ کی بارگاہ میں ہر بندہ اپنی اپنی بساط استطاعت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو قبولیتی دعا میں جو چیز سب سے پہلے ہے وہ ہے انسان کا عمل صالح۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم دعا مانگتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، بارہا دعا مانگتے ہیں لیکن مطلوبہ جو مقصد ہے اس کا حصول ممکن نہیں ہوتا، یعنی وہ اچیو نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی جب بھی تم اس کو پکارتے ہو، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے، یعنی سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر آگے یہاں تک تو ہم اکثر آیت مقدسہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں، میں قریب سے سنتا ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ مگر اسی آیت مقدسہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ در حقیقت دعا کی قبولیت کی جو سب سے بڑی چیز اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ فرمایا میں تمہارے قریب ہوں، تم پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے، میں قریب ہوں، جب بھی تم مجھ کو پکارو گے میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور دعا کو قبول کروں گا اور تمہیں مطلوبہ چیز عطا کر دوں گا، مگر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کے لیے شرط یہ لگائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچیں تو اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ یہ وہ بنیادی طور پر شرط ہے قبولیت دعا کی، یعنی یہ شکوہ اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے اعمال کی وجہ سے کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور جب دعا مانگتے ہیں تو دعا اثر خیز نہیں ہوتی، نتیجہ خیز نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے جو وجہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر جس بارگاہ الہی سے دعا مانگ رہے ہیں شب و روز اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے مانگ رہے ہیں، اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، مگر اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی بارگاہ سے رزق مانگ رہے ہیں اور پھر اسی کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسی کی بارگاہ سے صحت مانگ رہے ہیں اور اس کی دی ہوئی صحت سے پھر اس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں سنوں گا، قبول ہوگی، مجھ تک پہنچے گی، میں اس کا جواب بھی دوں گا، مگر کیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری اختیار کرو، میری تابعداری اختیار کرو، جو میں نے حدود مقرر کر دی ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں ان حدودوں کو مت توڑو، ان کے اندر رہ کر زندگی گزارو، اپنے آپ کو پابند کر لو، پرہیز کرنا کسی چیز سے رک جانا، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر جب تم اپنے آپ کو محدود کر لو گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہاری ہر دعا میری بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچے گی۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، یعنی جب دعا مانگ لی، اب ہمارے ہاں معمول تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے نا دعا مانگنے کا کہ ہم تھوڑا جلدی پسند ہیں، کہتے ہیں کہ یار بس یہ دعا مانگ دی اب جلدی سے یہ چیز ہمیں مل جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کی دعا کو کب اور کس وقت قبول کرنا ہے۔ ممکن ہے جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے تو خدا نہ خواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس چیز کے حصول کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ جائے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، بار بار مانگے، اور اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو میں نے اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دی تو ممکن ہے پھر یہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دے، پھر میرے ساتھ جو اس کا دعا کا تعلق ہے اور مانگنے کا تعلق ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے دلوں کی کیفیت، ہمارے احوال کی کیفیت، ہم اجلت پسندی کرتے ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں چیز مل نہیں رہی، اتنی دعائیں کی، بڑا مانگا، فلاں سے دعا کی، فلاں سے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں ڈکٹیشن نہیں چلتی۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگ لیا، اب اس پر ایمان رکھو
کہ وہ مجھے میری چیز عطا کر دے گا، مجھے وہ مل جائے گی۔ کب ملے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ چیز اگر ہمیں نہیں عطا کریں گے تو اس سے بہتر عطا کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا کہ اگر بندہ مومن کے ہاتھ میں لوح اور قلم پکڑا دی جائے، یہ بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اپنی تقدیر لکھ لو، تو وہ اتنی بہتر اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتا جتنی اللہ نے اس کی تقدیر لکھ رکھی ہے، وہ نہیں لکھ سکتا۔ ہم جلدی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ فرعون کو غرق کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا قبول ہوگی، فرعون غرق کر دیں گے۔ مگر قبولیت کب ہوئی، اس کا نتیجہ کب ظاہر ہوا؟ حضرت موسیٰ کی دعا کے 40 سال بعد۔ اب ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر نہیں کہا کہ فرعون کو غرق، بس وعدہ آ گیا، اللہ کا امر، قبول ہو گئی دعا۔ اسی طرح ہر بندہ مومن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، مگر کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ جو بہتر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ادھر دعا مانگتے ہیں، اگلے لمحے اللہ وہ ہمیں چیز عطا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے معاملاتی زندگی کے لیے بہتر ہے، اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے بہتر نہیں ہے، ممکن ہے یہ چیز اس کو نقصان دے، ممکن ہے ابھی میں اس کو عطا کر دوں تو میرے ساتھ اس کا تعلق بندگی کمزور پڑ جائے، یا دیگر بہت سی صورتحال ہو سکتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں پینڈنگ کر لیتے ہیں، رد نہیں ہوتی، پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ جب وقت آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس دعا کی نتیجہ خیزی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جب مانگ لیا تو پھر اللہ کی ذات پر یہ یقین جما لو، توکل بنا لو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز مجھے ضرور عطا فرما دیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے دعا تو مانگ لیں پھر اس کی نافرمانی میں جپے رہیں اور دن رات اس کی نافرمانی میں زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر استقامت بھی ہونی چاہیے، یعنی کنڈیشنل دعا نہیں ہونی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ اگر مجھے یہ چیز مل جائے تو میں تیری عبادت کروں گا، یا مجھے یہ چیز مل جائے، کنڈیشن لگا دی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کو ڈکٹیٹ کر دیا کہ یا اللہ اتنے عرصے میں یہ چیز مل جائے، اور جب وہ عرصہ ہم کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اگلے 1 سال میں مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، مگر سال کے بعد نہیں ملتی، تو کیا پھر اللہ کا ساتھ جو بندے کا تعلق ہے پھر اس کو توڑ دیا جائے؟ نہیں، ڈکٹیٹ نہیں کرنا، اللہ کو باؤنڈ نہیں کرنا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو وسیع رہنے دیں۔ ممکن ہے اللہ کی بارگاہ سے ہم جاب کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی بہتر روزگار عطا کر دے، ہمارا اپنا بزنس کامیاب ہو جائے۔ یہ جو کچھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے۔ پھر فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا یقین رکھو، توکل رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم اپنی مراد پا جاؤ، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو۔ وہ جو تم اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں عطا کر دے۔